السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمارے ساتھ بھارت سے قمر آغا صاحب ہیں جو کہ ڈیفنس انالسٹ ہیں، آپ ان کو سنا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کو قمر آغا صاحب کے چینل کا لنک ملے گا، اس کو کلک کرتے ہی آپ ان کے چینل پہ جا پائیں گے۔ ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جب بھی آپ کو ڈیفنس کے بارے میں خاص بات کچھ پتہ کرنی ہو، سمجھنی ہو، تو بالکل آپ قمر آغا صاحب کے چینل پہ جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ اور سر آج ہم ایک بار پھر امریکہ اور ایران کی بات کریں گے۔ اب تو ہوتیز بھی بیچ میں آ چکے ہیں، دوبارہ سے اٹیک شروع ہو گئے، پیس ٹاک ہوئی، اس کا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد MOU سائن کیا گیا، وہ بھی ایران اور امریکہ نہیں اس کو بھی اب مان رہے۔ آخر یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اور اگر سعودیہ پہ اٹیک ہوا اور بیچ میں ہوتیز وغیرہ آ گئے تو کیا یہ جو وار ہے یا یہ جو اٹیکس ہیں یہ آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے ایک بار پھر ٹرمپ نے بات چیت کا کہا ہے، تو پہلے بات چیت سے کچھ نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا؟ بھائی بات دراصل یہ ہے آرزو کہ 2 بار یہ 3 بار اٹیک کر چکے ہیں ایران پہ، 3 بار لڑائی ہو چکی ہے، اور اس دفعے تو بہت سیریس طریقے سے بہت ڈیمیج کیا ہے امریکنس نے ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کو، اور ڈیفنس کو بھی وہ بتا رہے ہیں کتنا ہوا ہے، اس کی زیادہ نالج نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی ایک مقصد جو تھا وہ حل نہیں ہو پایا، پورا نہیں ہو پایا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ 8-10 دن کے اندر حکومت بدل جائے گی، نئی رجیم ہوگی، پرو امریکن ہوگی، تیل پہ قبضہ ہوگا ان کا، جیسے وینزویلا پہ ہوا ویسے یہاں پہ بھی ہو گیا۔ دراصل یہ گئے تھے تیل کے لیے، ان کو اسرائیل نے یہ کہا کہ 8-10 دن کے اندر آپ، وہاں پہ لوگ بہت پریشان آ چکے ہیں اس حکومت سے، وہ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو، اور ذرا بھی بامبنگ ہو جائے گی تو سب سڑک پہ نکل آئیں گے اور یہ حکومت ٹوٹ جائے گی۔ اور ٹاپ لیڈرشپ کو انہی نے سب کو ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا پہلے ہی دن سے، جس کے اندر سپریم لیڈر سے لے کے نیچے تک آرمی آفیسرز اور سب کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور رجیم تو بدلی نہیں، جنگ چلتی رہی بہت دنوں تک۔ پھر یہ ہوا کہ بعد سیز فائر ہوا، پھر دوبارہ ہوئی، دوبارہ بھی یہی ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو اکیلے یہ لڑتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہوا کہ پھر MOU سائن کیا انہی نے۔ ایک تو امریکن اکنامی اس بات کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی لمبی لڑائی امریکہ لڑ سکے، تو یہ ہفتہ 10 دن اب دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے، یہ چلانے بات کرنے لگتے ہیں زور زور سے کہ جو ہے ہمارے مقصد پورے ہو گئے، نیوی برباد ہو گئی، ان کی فوج ختم ہو گئی، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ایرانینز جو ہیں بالکل ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں بات چیت کے لیے، میں اگر بات چیت نہیں کروں گا، اور پھر اس کے علاوہ تھوڑی بہت بات چیت اور تیل کی قیمت یہ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوبارہ سے $100 سے زیادہ قیمت ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح اگر 8-10 دن اور یہ اسٹریٹ آف ہرموز بند رہی اور سعودی تیل بھی مارکیٹ میں نہیں آ پایا، ہوتیوں نے جو ان پہ امبارگو لگا دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی پرابلم میں خود امریکہ بھی آ سکتا ہے۔ ایران تو ہے ہی مصیبت میں، ایران کی تو اکنامی ہم جانتے ہیں کہ بالکل بہت ہی ویک ہے، پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے اٹیک ہو رہے ہیں، ان کے لوگ مر رہے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ لیکن ایران کے پاس تو صدام حسین نے بھی جب اٹیک کیا تھا یہ سوچ کے کہ بس 10-15 دن میں سب معاملہ ختم ہو جائے گا، پرو عراقی گورنمنٹ بن جائے گی، ایران کے پاس آرمی نہیں ہے لڑنے کو، مگر بغیر آرمی کے وہی ریڈ ٹیک آرمی بنا کے ان لوگوں نے 8 سال لڑائی لڑی، اور بعد میں صدام حسین کو وڈرا کرنا پڑا عراقی ٹروپس ایران سے۔ تو یہ لوگ ایران میں دیکھیے آرزو نیشنلزم بہت ڈیپ روٹیڈ ہے، اور جب بھی کوئی اکیلا ملک ہے جو آرین ہے، اور جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ سب یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنا کلچر، ان کو اپنا ہسٹری پہ بہت ناز ہے کہ ہمارا اتنا گلوریس پاس تھا، ہمارے پاس اتنا سب کچھ اپنی زبان پہ اپنے، اور یہ لوگ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بے انتہا اس سمے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ، جو پاور میں بھی ہیں اور
سب مولوی بھی ہیں بے انتہا پڑھے لکھے جو امریکہ سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں، جو کور گروپ ہے ان کا، اس میں وہ یہ بات سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ ہرمز پہ کسی صورت سے قبضہ بنا رہے ان کا، تیل کی سپلائی رک جائے کچھ دن تو اکنامک پریشر گلوبل اتنا ہوگا کہ امریکہ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں کی جنتا بھی چاہتی ہے، وہ پریشان آ چکی ہے، تھک گئی ہے کہ یہ سینکشنز نہیں ہٹ رہے ان کا، وہ چاہتے ہیں ایرانی، عام ایرانی، کہ سینکشن ہٹے، گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، لڑائی لڑ رہی ہے، اور یہ جب تک سینکشن نہیں ہٹیں گے یہ نہیں مانیں گے، اور کسی نہ کسی فارم میں پرابلم امریکہ کے لیے رہے گی۔ اور یہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ہوتی بھی ہیں، حزب اللہ بھی ہے، حماس بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ عراقی ملیشیا بھی ہیں، یہ کافی بڑا گروپ ہے، یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، اور ان سے لڑنا اور مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کی گوریلا وارفیئر ہوتی ہے، ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس یہ اپلائی کرتے ہیں، اور ہوتیوں سے اتنے وقت سے سعودی لڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو ہرا نہیں پائے، اور سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے اپنے بہت سے دشمن بنا رکھے ہیں، یمن کو، نارتھ یمن کو ورچولی کافی برباد ہو گیا پچھلی جنگ میں، جو بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے دیش شامل تھے، ایجپٹ بھی تھا، سودان بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ ہوتی ویسے ہی بنے رہے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں سے لڑنا، اور ایران نے سوچ سمجھ کے ان کو سپورٹ کیا۔ یہ موومنٹس بہت پرانے ہیں، ہوتی کا آج نہیں ہے بلکہ 60s کا ہے، یہ بار بار کوئی نہ کوئی امام لیے آتے تھے اور پھر اس کے بعد جڑ جاتے تھے اس کے ساتھ، اور لیڈرشپ، اور پھر لڑائی، اور پھر بند، اور پھر لڑائی، پھر بند۔ ان کو لیکن یہ ایران ہر کی کچھ سپورٹ، لیکن ہر کچھ دن میں امریکہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کے لیے، بات کے لیے کہتا ہے، تو بات کا کوئی رزلٹ تو نکلتا نہیں ہے، اس لیے کہ ایران کے پاس تو کچھ کھونے کے لیے ہے نہیں، تو وہ تو بغیر کسی فکر کے لڑ رہے ہیں، لیکن امریکہ ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بیچ میں اسرائیل کہاں ہے؟ اسرائیل کا کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ اس سے بھی کوئی بات کی جا رہی ہو؟ اسرائیل تو بہت خوش ہے، امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران اگر کمزور ہوگا تو اسرائیل کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، امریکہ کا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے کنورجن آف انٹرسٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کا، دونوں کے لیے ایران ایک خطرہ ہے، دونوں کی پالیسی کو ایران اپوز کرتا ہے، خود بھی، اور پھر ہوتی حزب اللہ، حماس وغیرہ بھی پورے ریجن میں ان کی پالیسی کو نہیں، اور اس وقت ایران کا جو دبدبہ ہے وہ پورے اسلامک ورلڈ میں بہت زیادہ ہو گیا، یہ بھی ان کے لیے خطرہ مانتے ہیں اس کو بھی، اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بھی بہت اسٹرانگ ہے اسلامک ورلڈ میں، کیا پوری دنیا میں ویسے بھی ہو گئے، پرو امریکن ریجیمز کو بھی مشکل ہو رہی ہے امریکن جو مفاد ہیں ان کو آگے بڑھانے میں، یہ حالات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو باتیں یہ جنگ سے نہیں پوری کر پائی ایران سے، اب وہ یہ چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے سے اپنے مفادات کو پورا کر لیں، تو ایران ان کو کوئی اوبلائج کرنے پہ راضی نہیں، ایران ان کو کوئی کنسیشن دینے پہ نہیں راضی، وہ اب بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ بند کیجئے، پھر اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ سینکشنز ہٹائیے، تیسری ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جو ان کا فروزن ایسٹ ہے، پیسے جو ان کے وہاں پہ ہیں عرب دیشوں میں، امریکہ میں اور تمام دنیا میں، وہ ریلیز کیجئے تاکہ، اور ایران کو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے، تاکہ ایران سینکشن ہٹے تو جڑ پائے، تاکہ ٹریڈ کامرس ہو کر سکے دوسرے دیشوں کے ساتھ۔ یہ بغیر ڈیمانڈ پوری کرے، وہ ایرانیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ بھائی آپ انریچمنٹ زیرو ہونا چاہیے، ایرانی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو حق ملا ہے وہاں سے IAEA سے ہم اس کو استعمال کریں گے، ہم میکسیمم 5% انریچمنٹ تک لے جائیں گے، جو ہمارے پاس ہے 60% انریچ، اس کو ہم ڈائلیوٹ کر لیں گے۔ حالانکہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، امریکن کہتے ہیں زیرو، یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے 5 سال نہیں کریں گے انریچمنٹ، 5 سال جو ہمارے پاس ہے 60% اس کو ڈائلیوٹ کر کے ہم سویلین یوز میں استعمال کریں گے، میڈیسن کے لیے، آئسوٹوپس، اور ان کے لیے پاور جنریشن کے لیے جو ہے اس کا استعمال کریں گے۔ تو اس طرح سے بہت سی چیزیں
ہیں جو کمپرومائز کی جا سکتی. ایران بھی چاہتا تھا. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ جو ملیشیا ہیں ملیٹنٹ گروپس ہیں ان سے اپنے رشتے توڑیے. ایران اس بات پہ کبھی نہیں راضی ہوگا, اپنے کو خود سے کمزور کرے امریکہ کے کہنے پہ. آپ اپنا میزائل اور ڈیفنس یعنی ڈرون پروگرامز کو کی جو دوری ہے کم کیجیے. یہ سب اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈس یہ رکھ دیتے ہیں جو ایسے ہی عراق میں ان کے ساتھ ہوا, ایسے ہی افغانستان میں بھی ہوا, کہیں بھی پورا نہیں ہوا. ویتنام میں بھی ان کی ہار ہوئی, کوئی پورا نہیں ہو پایا ان کے مقصد. تو ایران میں تو پھر بھی کافی اسٹرانگ دیش ہے, پیسے والا دیش ہے, تیل ہے, گیس ہے, ان کے پاس یورینیم ہے, دوسرے منرلز ہیں, کاپر ہے, آئرن اور ہے, گولڈ ہے, سب چیز تو ہے. لیکن غربت بھی ہے ساتھ میں کیونکہ سینکشنز لگے. اور بہت سینکشن کے باوجود جو ایران نے ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ ریمارکیبل ہے. وہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے دیکھنے سے. بالکل, لیکن کب تک یہ سینکشنز لگی رہیں گی؟ اور ان کو کیا لگ رہا ہے کہ وینیزویلا کی طرح وہاں پر بھی قبضہ کر لیں گے؟ ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے وینیزویلا کا آئل سیل کر رہا ہے امریکہ. اس پہ تو پورا کنٹرول انہی کا ہے. آئل کمپنیز جو پہلے تھیں امریکن آئل کمپنیز, انہی کو دوبارہ سے کانٹریکٹ مل گیا ہے. لیکن وہ ابھی مارکیٹ میں آتے آتے اس تیل کو پوری طریقے سے بہت وقت لگے گا, کیونکہ 10 سال سینکشن تھا تو وہ سب ان کا سسٹم بہت بگڑا ہوا ہے. ان کے ہاں تو ایرانین آئل سپلائی کر رہے تھے اس کو چلانے کے لیے ایران, اور ان کے پاس فارن کرنسی بھی نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا بہت تیل نکلنا شروع ہوا ہے. اور ان کا دوسری بات یہ کہ ان کا جو تیل ہے وہ بہت ہارڈ ہے, پتھر کی طرح ہوتا ہے, اس کو پگھلانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد کروڈ نکلتا ہے. تو زیادہ تر دنیا بھر میں جو آئل ریفائنریز ہیں وہ اس آئل کو کے اوپر گیئرڈ نہیں ہے, اس تو لیے یہ ٹرمپ ان کا تیل بہت سستا ہوتا ہے اور زیادہ مارکیٹ بھی نہیں. ٹرمپ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ٹرمپ کے کیریئر کو؟ ٹرمپ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے بدترین پریزیڈنٹس میں سے شمار ہوں گے کیا؟ ہر ایک جگہ تو انہوں نے لڑائی شروع کرا دی اور اس کے بعد وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ جی میں نے تو ہر جگہ پیس کرا دیا تو مجھے نوبل پیس پرائز بھی مل جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ یہ ٹرم پورا کر پائیں گے, اسی کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر فرنٹ پہ فیل ہو گئے. انہی نے سوچا تھا کہ ٹیرف لگا دیں گے تمام دیشوں میں تو باہر سے سامان آنا, جو باہر کا سامان ہے وہ امریکہ میں مہنگا بکے گا, لوگ خریدیں گے نہیں, اس کے بدلے میں امریکن سامان خریدیں گے جو تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں. ایسا ہوا نہیں. پھر انہی نے سوچا تھا کہ جتنے امیگرینٹس ہیں ان کو نکال دیں گے تو وہاں پہ لوکل لوگوں کو جابس مل جائے گی. لوکل لوگ جب سامان امریکن خریدیں گے تو نئی جابس کریٹ ہوں گی, مینوفیکچرنگ واپس آ جائے گی امریکہ میں. یہ بڑے سمپل باتیں انہی نے سوچی تھیں جو پوری نہیں ہو سکتی. پھر سوچا انہی نے وینیزویلا میں سے پریزیڈنٹ مڈورو کو لا کے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایران کا بھی تیل مل جائیں گے, اربوں کا تیل تو ہمارے پاس ہے ہی, ہم جب جی چاہے اس پہ قبضہ کر لیں گے. اور وہ ایسا ہوا نہیں. پھر کہنے لگے کہ ہم کو کینیڈا امریکہ کا حصہ بننا چاہیے, اس کو 51st اسٹیٹ ڈکلیئر کیا, وہاں بھی تیل گیس بہت پایا جاتا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ بھی ہم کو واپس ہم کو دو جہاں پہ تیل اور گیس اور منرل ہے. ان کی بیسک پالیسی بہت سمے سے یہ کافی وقفے سے ہی چل رہی ہے کہ تیل کے اوپر امریکہ کا گریٹر کنٹرول ہونا چاہیے اگر وہ 21st سینچری میں اپنا اکیلی سپر پاور بنی رہے. تیل کو وہ کہتے ہیں گریٹر کنٹرول سے ان کا مطلب یہ کہ جتنا بھی تیل ہے اس کا پروڈکشن ڈسٹریبیوشن امریکن آئل کمپنیز امریکہ کے انڈر میں ہونا چاہیے, اور پھر امریکن سی وہی تیل کی قیمت طے کریں گے پروڈکشن کے تحت, اور اس تیل کو وہ ایز اے ویپن بھی استعمال کر سکتے ہیں. جس کنٹری سے ناراض ہوں گے اس کو تیل نہیں دیں گے. پھر یہ لوگ اس کو یہ ان کی جارج ڈبلیو بش جونیئر کے وقت سے یہ پالیسی چل رہی ہے. عراق اسی لیے قبضہ کیا تھا, عراق پہ گئے تھے کہ عراق کے لیے کہا جاتا ہے, ڈک چینی کا کہنا ہے یہ فلوٹنگ آن آئل, اور عراقی آئل
آئل جو ہے وہ اس پورے خطے کا سب سے اچھا بصرہ آئل مانا جاتا ہے. اس کے ریفائننگ چارجز بھی کم ہیں اور بہت ہائی کوالٹی کا تیل ہوتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو خریدنا. سوچا تھا کہ ان کے قبضے میں آ جائے گا اور سب ہو جائے گا. بہرحال اب ان کا ایگریمنٹ دوبارہ سے انہی نے کیا ہے, نیا ایگریمنٹ عراق کے ساتھ. ابھی عراق کے پریزیڈنٹ گئے تھے, پرائم منسٹر گئے تھے وہاں, کر کے آئے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن ابھی نہیں آئے. تو یہ پلان تو ان کے بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن کیا دیکھیے امریکن پاور کا بہت تیزی سے ڈکلائن ہو رہا ہے. وہی سوچ رہے ہیں تیل پہ قبضہ ہو جائے گا تو ہمارا ڈکلائن رک جائے گا. اب یہ ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہو رہا ہے, اس کو روکنا امریکہ کے لیے مشکل نہیں. اور یہ جنگ لڑ کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو آنے والے وقت میں کوئی بڑی کامیابی مل پائے گی. ایران بہت اسٹرانگ دیش ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کو ہرا پائیں گے. یا جب کوئی طے کر لیتا ہے قوم کہ ہمیں مرنا ہے, لڑنا ہے اور ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی قوموں کو ہرانا. تو کیا ٹرمپ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ایران کو؟ انہوں نے کیا بہت آسان ٹارگٹ سمجھا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ بہت ایزیلی یہ ایران کو اپنی مرضی سے چلا لیں گے, اور ان کی سوچ جو تھی یا جو ان کا اندازہ تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے. جی ہاں, ان کے پاس غلط انٹیلیجنس تھی جو ان کو ملی تھی وہاں سے, کہ ریجیم بہت ان پاپولر ہے. انہی نے دیکھا تھا جو ڈیمانسٹریشنز ہوئے تھے جنگ سے تھوڑے دن پہلے, جس میں بہت لوگ مرے. یہ تو سوچ رہے تھے یہ پاپولر اپرائزنگ ہے, اور حالانکہ اس اپرائزنگ کے پیچھے ہاتھ انہی لوگوں کا تھا. اس میں مرسینریز بہت تھے, مرنے والوں میں پولیس کی تعداد بہت تھی, اور جو پرو ایرانین تھے وہ بھی بہت مارے تھے. لوگ باہر سے بھی لائے گئے تھے, خاص طور سے کردش مرسینریز کو لایا گیا تھا کہا جاتا ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن یہ کہ وہ ان کو صحیح ججمنٹ نہیں تھا. یہ سمجھے کہ رجیم کمزور ہے, موقع اچھا ہے, ہم چلے جائیں گے تو لوگ رجیم سے تھک چکے ہیں, سینکشنز لگے ہیں اتنے سال سے, وہ ہم کو ہمارا خیر مقدم کریں گے اور ہم وہاں پہ ایک پرو امریکن رجیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ان کی بیسک انفارمیشن والا ہے. ٹرمپ کی پاپولیرٹی بہت تیزی سے گھٹی ہے, اور آئندہ الیکشنز میں بھی ان کو, آپ کو لگتا ہے ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے؟ جی بہت مشکل ہوگا, اور الیکشن یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے ان کی جیتنا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کے اندر بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے اس جنگ کے خلاف. ان کی یہ جو الیکشن جیتے تھے, انہوں نے کہا تھا میک امریکہ گریٹ اگین. ماگا موومنٹ جو ہے وہ سب جنگ کے خلاف ہیں. ان کے خاص لوگ جو ہیں وہ جنگ کے خلاف ہیں. وہ چاہتے تھے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی, بلکہ اس پیریڈ میں امریکہ اپنی اکنامی کو دوبارہ سے سدھارے گا, مینوفیکچرنگ واپس لائے گا, جاب کریٹ کرے گا, دوبارہ سے مڈل کلاس سوسائٹی امریکہ میں بنے گی. وہ پروجیکٹ تو ویسی کا ویسی دھرا رہ گیا. یہ ایران میں پھنس گئے ہیں, جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, ایرانی موقع نہیں دے رہے. امریکن کا کہنا یہ ہے کہ لوگ بھی ان کے کافی مر رہے ہیں. کتنے مر رہے ہیں یہ تو ابھی صحیح خبر نہیں ہے, مرنے والوں کی 11 بتائے جاتے ہیں. اب امریکہ میں میڈیا کہہ رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے, وہ تو خیر بعد میں پتہ چلے گی. مگر یہ کہ اتنی بڑی آرمی کا ڈپلائمنٹ ہے, اس کا خرچہ, پھر اس کے علاوہ وار ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت بڑا بڑھ گیا ہے. $39 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, وہ تو اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ کوئی اب ان کے جو بانڈس آتے ہیں اس کو خرید نہیں رہے ملک. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پہلے یہ جب بھی بانڈس آتے تھے فیڈرل ریزرو ووٹ کرتا تھا, پوری دنیا کنٹریز, بڑی بڑی آرگنائزیشنز سبسکرائب کر لیتی تھیں, اور ان کے پاس کافی رقم آ جاتی تھی, پیسہ بہت کم انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. وہ اب بک نہیں رہے ہیں زیادہ جتنے یہ امید کرتے ہیں اس کے حساب سے. تو اکنامک کرائسس بہت ڈیپینڈ ہے, اور اگر ایران کی جنگ یہ نہیں جیتے تو اس خطے میں ان کے لیے رہنا بھی مشکل ہو جائے گا امریکنس کے لیے. ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنتا ہوا نظر آتا ہے.
بالکل. لیکن میں آخری میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ گلف کنٹریز کی اب کیا سوچ ہوگی. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر امریکن بیسز وہاں پر ہوں گی تو وہ بڑے محفوظ رہیں گے، لیکن ایران نے تو کافی زیادہ گلف کنٹریز کو بھی مار لگائی ہے، خاص طور پر یو اے ای کو. یو اے ای، کویت، بحرین، یہ بہت بری طرح ان لوگوں کا. لیکن ایران نے سویلین ٹارگٹس کو نہیں کیا. اس نے جتنے بھی اٹیک کیے ہیں 90% جو ہیں وہ امریکن بیسس کو کیے ہیں، ملٹری، اور 10% ان جگہوں کو کیے ہیں، 8-10%، 5% الگ الگ رپورٹس ہیں جہاں پہ امریکن کے آفیسر سے، جیسے سی آئی اے کا آفس تھا یا ملٹری کا کوئی ونگ تھا یا کوئی ہوٹل تھا جہاں پہ سے یہ آپریٹ کر رہے تھے، ان کے سولجرز یا رہ رہے تھے، ان جگہوں کو انہوں نے آپریٹ کیا. مگر جو ملٹری ٹارگٹ پہ بھی جو اٹیک کیا ہے، یو اے میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. یو اے کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے. یو اے کے پاس خاص طور سے دبئی جو ہے وہاں پہ تیل بھی کم ہے، بہت کم ہے. اور پورا یو اے جو ہے وہ باہر کے لوگوں پہ منحصر ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ باہر سے ہی ان کے یہاں انویسٹمنٹ بھی آتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ فارن لیبر بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. ان کے پاس ہیومن ریسورسز اتنے نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو وہ تو اب ان کے زیادہ تر ہوٹل بند ہو گئے ہیں، بڑے چھوٹے سب. ٹورسٹ جانا بند کر دیا. ریئل اسٹیٹ بک نہیں رہی ہے، دام بے انتہا نیچے آ گئے. ان کو تو پتہ نہیں وہ سنبھل بھی پائیں گے یا نہیں دوبارہ سے، خاص طور سے دبئی. اس لیے کہ دبئی جو ہے وہ مین ہب تھا ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ کا. نئے نئے پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیے تھے، وہ سب اب بہت خطرے میں آ گئے ہیں. اسی کہ ایک بار انویسٹمنٹ اگر ملک سے نکل جاتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، پھر واپس آنا اس کا مشکل ہوتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے یا اور مشکل. سعودی عربیہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے یہاں جائیں. ٹرکی بھی کچھ جا رہے ہیں، کچھ یہ اسیٹ جو ہیں ہانگ کانگ اور سنگاپور میں بھی شفٹ ہو گئے ہیں. اور باہر والا فارینر جو ہائی نیٹ ورتھ لوگ تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز بند ہو گئی ہیں، ان کے آفیسز شفٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے میں مشکل ہو رہی ہے، ہوگی دوبارہ سے ریکوری. دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو وقت بتائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، اور یقیناً یو اے ای کو کافی مشکل ہوگی، لیکن باقی گلف کنٹریز بھی اس وقت یہی دیکھ رہی ہیں کہ اور کیا ڈیمیجز جو ہیں وہ ایران اور امریکہ وار سے ان کو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہم پھر ملاقات ہوگی اور دوبارہ ہم بات کر پائیں گے اسی طرح کے کسی ٹاپک پہ. تھینک یو. تھینک یو، شکریہ. بہت بہت شکریہ.